جی اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرتے ہیں پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے کہ آپ اپنا پیپر جو ہے وہ کس طرح بہتر انداز میں ایگزامینر کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اچھے سے اچھے نمبر دینے کی کوشش کرے۔ دیکھیں، اگر آپ کا لکھا ہوا جو ہے وہ ایگزامینر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تو وہ کیسے آپ کو اچھے نمبر دے سکتا ہے۔ اگر 2 نمبر کا سوال ہے اور اس کے اندر اس کو پڑھنے میں ہی بڑی دقت پیش آ رہی ہے تو اس کے لیے فیصلہ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نمبر دے تو کس طرح جو ہے وہ آپ کو پورے نمبر دیے جائے۔ تو یہ میرے پاس سیکنڈ ایئر کا مطالعہ پاکستان کا پیپر ہے۔ یہ چند دن پہلے میں نے جو ہے وہ کلیکٹ کیا تھا۔ تو یہ ایک بچے کا پیپر ہے، تو یہ ایم سی کیو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے لگانے ہیں۔ یہ تو کلاس ٹیسٹ تھا، اس وجہ سے بچے نے جو ہے وہ اس طرح اوپر ہی لگا دیے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو بچے نے اٹیمپٹ کیا ہے وہ لانگ کویسچن جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا ہے۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے تھا سوال کہ خارجہ پالیسی کی جو ہے وہ تعریف کریں اور اس کے جو ہے وہ مقاصد بیان کریں کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے بچے نے ڈیفینیشن لکھی ہے۔ پہلے تو شارٹ کویسچن حل کرنے تھے، لیکن اس نے پہلے لانگ کویسچن حل کر دیا، لیکن اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، لانگ کر دیں پہلے شارٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، حصہ انشائی طرز جو ہے، انشائیہ جو ہے وہ سوال نمبر 1 اس نے کس طرح اٹیمپٹ کیا ہے۔ یہ مارکر کا استعمال، کٹ والی مارکر جو ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں ڈیفینیشن میں اس نے واضح طور پہ مطلب کہ ایگزامینر کو آپ کا جو پیپر ہے وہ پڑھنا نہ پڑے، وہ ہیڈنگ سے ہی اندازہ اپنے ذہن میں جو ہے وہ نمبر لگا لیتا ہے کہ آپ کو اس نے کتنے نمبر دینے ہیں۔ اب ڈیفینیشن واضح طور پہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد جو ہے وہ درج ذیل ہیں۔ دیکھیں، پرامن بقائے باہمی، اب دیکھیں کہ ہیڈنگ دی ہے اور واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، اور ایک ہیڈنگ یہ ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اب دوسرے نمبر پہ غیر جانبداریت، یہ چیک کریں کتنا پیارا جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہ بچے نے بھی زیادہ اوور کر دیا ہے کام۔ اب یہ دیکھنا، یہ جو دندانے سے بنانے میں اسے جو ہے وہ کافی ٹائم لگ گیا ہوگا، تو اس سے بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، لیکن اگر سیدھی لائن بھی خط بھی لگ جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دو طرفہ تعلقات، یہ دیکھیں کس طرح پیپر اٹیمپٹ ہوا ہے، اور اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل۔ اس کے بعد آگے یہ دیکھیں، حق خود ارادیت کی حمایت پاکستان کرتا ہے، یہ خارجہ پالیسی کا مقصد ہے۔ چھٹا، عالم اسلام کا اتحاد۔ پھر ہے تخفیف اسلحہ کی حمایت، مطلب کہ پاکستان جو ہے یہ اس چیز کی حمایت کرتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے پاس اسلحہ جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں 8واں پوائنٹ کا لکھا ہوا ہے، نسلی امتیاز کا خاتمہ۔ مطلب کہ یہ بچہ جو ہے یہ 8 نمبر کا اس کا کویسچن ہے، لانگ کویسچن ایک ہی دیا ہوا تھا میں نے، تو 8 اس نے ہیڈنگز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھیں، اگر میں اس کو یہ دیکھیں، یہ 1 2 اور اسی طرح یہ پیچھے یہ 3، مطلب کہ 1.5 بلکہ یعنی کہ تقریباً 3 صفحات جو ہے صفحات پر مشتمل بچے کا جو ہے وہ کویسچن ہے، تو 8 نمبر کا کویسچن ہے۔ تو امید تو یہی کی جا سکتی ہے، اگر میں ایگزامینر ہوتا تو میں بچے کے نمبر نہ کاٹتا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا، میں اس کو پورے نمبر میں نے دینے تھے۔ 8 میں سے 8 نمبر میں اس کو دوں گا۔ اب آپ اس کو کتنے نمبر دیں گے یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، لیکن ہیڈنگز پوری ہیں، ہر ہیڈنگ کا اگر ایک نمبر بھی لگایا جائے تو پھر بھی نمبر پورے ہونے چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہیڈنگ بنائیں گے تو ایگزامینر کو آپ کا پیپر پڑھنا نہیں پڑے گا، مارکر سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔
اس کے بعد ہم چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ تو مختصر جوابات یہ دیکھیں، یہ بچے نے ہیڈنگ دی ہے اور پہلا سوال نظر آ رہا ہے کہ سوال نمبر 1 کا جواب یہ ہے، مطلب جو آپ کو سوال آتا ہے آپ نے وہی لکھنا ہے، اسی کا نمبر دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوال کوئی اور، جواب کو کوئی اور دیا ہے اور نمبر کوئی اور دے دیا ہے، تو اس طرح آپ کو مارکس جو ہے وہ ملنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کی تعریف، یہ دیکھیں آگے، پھر یہ آپ یہاں اس کی بجائے آپ سیدھا خط بھی لگا سکتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جواب پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں سوال نمبر 2، شارٹ کویسچن، خارجہ پالیسی کے اصول بیان کریں۔ تو کیونکہ ایک ہی چیپٹر کا سوال تھا اور سمارٹ سلیبس کے مطابق ہم نے کیا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ بار بار وہی سوال، لانگ میں بھی وہی آ گیا، شارٹ میں بھی وہی آ گیا۔ اس طرح یہ دیکھیں مقاصد معاشی ترقی، معاشی ترقی کیا ہے، تو دیکھیں اس کا 2 نمبر پورے میں نے دیے ہوئے ہیں۔ تو آگے اس کے بعد دیکھیں اس کے دوسری سائڈ، تو یہ دیکھیں یہ بھی مطلب کہ یہ نمبر دیا ہوا ہے، جواب ختم ہوا، آگے پھر اگلا سوال شروع، قومی سلامتی۔ تو یہ میں نے پیپر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی میں آپ کو PDF کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا پیپر۔ تو آپ بھی اس کی اسی طرح جو ہے وہ پیپر کی پریزنٹیشن کو جو ہے وہ بہتر کیا کریں، لیکن آپ نے زیادہ پریزنٹیشن کی طرف نہیں جانا، زیادہ آپ نے مواد کی طرف جانا ہے کہ آپ یاد کرنے کی طرف زیادہ جانا ہے۔ اپنے سوالات لکھنے ہیں، لکھ کے پریکٹس کرنی ہے، بار بار پریکٹس کریں، پریکٹس پریکٹس پریکٹس۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ صرف پریکٹس ہی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے جو نمبر ہیں ان کو امپروو کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو مارکر کا استعمال کیا کریں، کم از کم 5 منٹ ڈیلی یا 10 منٹ جو ہے وہ مارکر جو ہے وہ یوز کریں، تو جس سے آپ کی پریزنٹیشن کافی بہتر ہو جائے گی۔ جی شکریہ، ملتے ہیں اگلے پیپر کے ساتھ۔